تو اس کو اوپر سے کاٹ کے پھل کو نیچے پھینک جاتے. خواجہ صاحب کے باغ میں آتے تو ایک دانہ 100-200 پرندے کھا کے چلے جاتے, ایک ہی دانہ. اسی دوران وہاں پر ایک مجذوب رہتے تھے جو آپ کے آباء و اجداد کے ہم نام. ایک نام میں نے بھی پڑھا نا, حضرت سیدنا ابراہیم, تو اسی نام پر ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے وقت کے مجذوب تھے اور وہ بھی نظروں سے تاڑ رہے تھے کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور میں اپنا پیغام اس کو دوں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس باغ میں پہنچے تو دیکھا خواجہ خواجگان اپنے لڑکپن میں ہیں اور ایک پانی کا چھوٹا سا نالا بہ رہا ہے اور اس کے ایک کنارے پر جائنماز بچھائی ہوئی ہے اور خواجہ خواجگان نفل ادا کروا گئے. یہ ٹکٹکی باندھ کر دور سے دیکھتے رہے اور اس طاق میں تھے کہ یہ نوجوان کب سلام کہتا ہے تو میں جاؤں اس کے پاس. دیکھا اور جس طرح باغ کی رکھوالی کر رہے تھے, اس مجذوب اس قلندر کی نظر میں یہ آ گیا کہ یہ بندہ جب دنیا کے باغ کی رکھوالی اچھی کرتا ہے تو اس کو کیوں نہ شریعت محمدیہ کے باغ کا مالی بنایا جائے. آپ گئے اور آپ کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ بزرگوں کا احترام کرتے تھے. آج بھی جو نوجوان نے دیکھا ہے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. اور اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, سنا کے آگے چلتا ہوں. حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا, ایک صحابی حاضر ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ میں کچھ رزق میں بڑی تنگی محسوس کرتا ہوں, رزق میں بڑی تنگی. آقا نے فرمایا تو ضرور کسی بزرگ کے آگے آگے چلا ہوگا. تو بزرگ کے آگے چلنے پر بھی رزق میں کمی ہو رہی ہے, بے ادبی ہو رہی ہے. اور آج ہم بزرگوں کو تو پسے پشت ڈال کر کوشش کرتے ہیں کہ ان پر پاؤں رکھ کے آگے گزر جائے تو زیادہ مزہ آتا ہے. تو آج کے اس درس کا یہ پیغام نوجوانوں کو, یہ چونکہ انٹرنیٹ پر بھی جائے گا تو سب لوگ دیکھیں گے, نوجوانوں سے اپیل ہے کہ بزرگوں کا احترام. اور ان نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں, یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, ان نوجوانوں کو جنہوں نے سروں پر عمامے سجائے ہوئے ہیں, یہ ماشاءاللہ ادب کی گندی ہوئی خمیر کی مٹی سے لگتے ہیں. کیوں نہ ہو کہ ان کے مرشد پاک نے ان کو ادب سکھایا. اور بھر جوانی توبہ کرنم شیوائے پیغمبری, اسی جوانی میں جو توبہ کر لیتا ہے وہ پھر پیغمبروں کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پیغمبروں کا فیضان عطا کرتا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو ادب ہے سب سے بڑی چیز. تو جس کو ادب مل گیا, الدین کلہ ادب. علماء تشریف فرما ہے بعض چیزوں کے لیے جز کا لفظ آیا ہے, شطر الایمان کا لفظ آیا ہے, لیکن یہاں پر کل کی بات آئی ہے. تو ادب سارے کا سارا وہی دین ہے اور دین سارے کا سارا ادب سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی باادب رہنے کی سعادت عطا فرمائے. تو خواجہ خواجگاں بڑے باادب تھے. بات یہ چل رہی تھی, آپ نے دیکھا سلام پھیرا تو نظر پڑ گئی, نظروں سے نظریں ملی نا, آئے تو کام, وہ نظروں نے کام دکھا دیا. آپ اٹھے, فوراً جائنماز اپنی پیچھے کی اور گئے. جا کر انگوروں کا موسم تھا, ایک خوشہ انگور کا وہاں سے توڑا, اس کو اسی بہتے پانی سے دھویا اور ایک پتھر کی پلیٹ پہ رکھ کر پیش کیا. ابراہیم قندوزی پاؤں سے لے کے سر تک, سر سے لے کے پاؤں تک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کون سا ایسا عاشق محبت ہے. اس جوان کی رانائی تک کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ نوجوان ہے کون. اور پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ, اس فقیر سے, اس درویش سے, ابراہیم قندوزی سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ, اللہ کا رزق ہے کھائیے. حضرت ابراہیم قندوزی نے بس ایک ہی خوشہ لیا اور اپنے منہ میں ڈالا اور اپنے پاس جو خشک روٹی
جو اپنی صدری میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی وہ نکالی اور اپنے منہ میں ڈالی، ڈال کر وہ پسخوردہ وہ لعاب مبارک جو ابراہیم قندوزی کے منہ مبارک میں پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ مرتبہ آقا پر درود و سلام پڑا ہوا، کتنی مرتبہ رب کی استغفار کیا ہوا، کتنی مرتبہ رب کے قرآن کی تلاوت کیا ہوا، کتنی مرتبہ استغفار کیا ہوا، رب کے ذکر کے ساتھ بھرا ہوا وہ لعاب دہن بس نکالا اور حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں کے منہ میں ڈالا۔ ابھی لڑکپن میں ہی ہے یہ ننا منا نوجوان، اس سے منہ میں جانے کی دیر تھی، اندر کی دنیا بدل گئی، کھانا تھا خوشا انگور کا، چشمہ پھوٹ پڑا اندر سے نور کا، پھر دنیا دل کی دنیا بدل گئی۔ وہی باغ ہے، یہ بات آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، وہی باغ ہے، وہی پن چکی ہے، اس سے لوگوں کو آٹا بھی بنا کر دیا جا رہا ہے، رزق روزی کا انتظام شروع سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے لوگوں کو دلوا رہا تھا۔ پرندوں کو وہ اڑاتے نہ تھے، کہتے تھے آؤ پرندوں کھا لو، تو اب یہ حالت ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں نے لکھا یہاں پر کہ بھئی وہ پھر سارا باغ آپ نے راہ خدا میں وقف کر دیا، پن چکی دی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں تصور ہوا ہے، وہ تو پہلے ہی راہ خدا میں وقف کر چکے تھے، وہ تو اس کی نگہبانی اچھے انداز سے کر رہے تھے، بس وہ نگہبانی کسی اور کے سپرد کی اور خود رب کی مہمانی پہ نکل گئے۔ اور پھر یہاں سے وہ سلسلہ جو نور کا اور فیض کا جاری ہوتا ہے، آپ پھر چلتے چلتے اس ہستی کے پاس پہنچے سیدنا حسام الدین اور پھر دیگر ہستیوں جو اس وقت کی اپنی ایک اجلہ اور بڑے منتہی علماء کرام، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فلسفہ، منطق، حدیث، قرآن، فقہ، سارے علوم متداولہ حاصل کرنے کے بعد تمام علوم، میں نے جو کہا نا کہ آپ مفتی اعظم تھے اپنے دور کے، آپ کا فتویٰ چلتا تھا، یہ صرف ہم نے پیروں کے گنبد میں ان کو بند کر کے رکھ دیا، ہم نے ان کے علمی فیضان پر اس تک توجہ ہی لوگوں کی نہیں دلائی، بس خواجہ کی دیگ چڑھائے جاؤ کھائے جاؤ، یہ نہیں جاننا کہ ان کے پاس علم کا کون سا سمندر تھا۔ آپ کی کتابیں، آپ نے کتابیں تصانیف کی، آپ کے شاگردوں کی کتابیں تصانیف ہوئی، آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، وہ کتابیں آپ نے لکھی۔ اور سنیں، صرف کتاب تک بات نہ تھی، آپ خطاب بھی فرماتے تھے، اور صرف خطاب تک کی بات نہیں تھی، آپ کی تصانیف کیسی ہیں، اگر آپ میں ذوق ہوا تو آپ کہیں کہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میں بتاتا ہوں ایک بات، آپ کی ایک ایسی تصنیف ہے جو نگاہ سے آپ نے فرمائی، ایک نگاہ جب فرمائی 90 لاکھ تصانیف کر ڈالی، چلتی پھرتی کتابیں ہو گئی۔ تو آپ نے دلوں کی دنیا کو بدلنے کی بات کی، لوگوں کو اپنے مالک سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی بات کی۔ پھر آگے آپ چلے، ابھی سلوک کی، تسلیق کی، فقر کی وہ منازل نہیں طے کی، ابھی آپ اپنی اس لڑکپن میں ہیں، اور آپ رشتے میں ماموں بھانجے بھی لگتے ہیں غوث پاک کے ساتھ، یعنی وہ تعلق بھی ہے۔ ادھر سے اگر نظر کریں تو یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بھی کوئی نبی آقا پاک سے پہلے نہیں آیا۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، آج میں تھوڑی سی اس کی